السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، عقیدہ آخرت کی ضرورت تو آپ کو معلوم ہو گئی ہے۔ اب میں آپ کو مختصر طور پر یہ بتانا چاہتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ آخرت کے متعلق بیان فرمایا ہے، عقل کے رویے سے بھی وہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اگرچہ اس عقیدے پر ہمارا ایمان صرف رسول خدا کے اعتماد پر ہے، عقل پر اس کا مدارہ نہیں ہے، لیکن جب ہم غور و فکر سے کام لیتے ہیں تو ہم کو آخرت کے متعلق تمام عقیدوں میں سب سے زیادہ یہی عقیدہ مطابق عقل معلوم ہوتا ہے۔ آخرت کے متعلق دنیا میں 3 مختلف عقیدے پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد فنا ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ یہ دہریوں کا خیال ہے جو سائنسدان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ وہ کہتا ہے کہ انسان اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتنے کے لیے بار بار اسی دنیا میں جنم لیتا ہے۔ اگر اس کے اعمال برے ہیں تو وہ دوسرے جنم میں کوئی جانور مثلاً کتا یا بلی بن کر آئے گا، یا کوئی درخت بن کر پیدا ہوگا، یا کسی بدتر درجے کے انسان کی شکل اختیار کرے گا، اور اگر اچھے اعمال ہیں تو زیادہ اونچے درجے پر پہنچے گا۔ یہ خیال محض خام مذہبوں میں پایا جاتا ہے۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو قیامت اور حشر اور خدا کی عدالت میں پیشی اور جزا و سزا پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ تمام انبیاء کا عقیدہ ہے۔ اب پہلے گروہ کے عقیدے پر غور کرو۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ مرنے کے بعد کسی کو زندہ ہوتے ہم نے نہیں دیکھا، ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ جو مرتا ہے وہ مٹی میں مل جاتا ہے، لہٰذا مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ مگر غور کیا جائے تو یہ کوئی دلیل ہے نہیں۔ مرنے کے بعد تم نے کسی کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا تو تم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اس سے آگے بڑھ کر تم یہ دعویٰ جو کرتے ہو کہ ہم جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہ ہوگا، اس کا تمہارے پاس کیا کوئی ثبوت ہے؟ نہیں۔ ایک گوار نے اگر ہوائی جہاز نہیں دیکھا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ ہوائی جہاز کیا چیز ہے، لیکن جب وہ کہے گا کہ میں جانتا ہوں ہوائی جہاز کوئی چیز نہیں ہے تو عقل اس کو احمق کہے گی، اس لیے کہ اس کا کسی چیز کو نہ دیکھنا یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی کیا ساری دنیا کے لوگوں نے بھی کسی چیز کو نہ دیکھا ہو تو یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ نہیں ہے یا نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد دوسرے عقیدے کو لیجئے۔ اس عقیدے کے رو سے ایک شخص جو اس وقت انسان ہے وہ اس لیے انسان ہو گیا کہ جب وہ جانور تھا تو اس نے اچھے اعمال کیے تھے، اور ایک جانور جو اس وقت جانور ہے وہ اس لیے جانور ہو گیا کہ انسان کی جوں میں سے اس نے برے عمل کیے تھے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہو کہ انسان اور حیوانات اور درخت کا ہونا سب دراصل پہلے جنم کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلے کیا چیز تھی؟ اگر کہتے ہو کہ پہلے انسان تھا تو ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے حیوان یا درخت ہو، ورنہ پوچھا جائے گا کہ انسان کا قلب اس کو کس اچھے عمل کے بدلے میں ملا۔ اگر کہتے ہو کہ حیوان تھا یا درخت تھا تو ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے انسان ہو، ورنہ سوال ہوگا کہ درخت یا حیوان کا قلب اس کو کس برے اعمال کی سزا میں ملا۔ غرض یہ ہے کہ اس عقیدے کے ماننے والے مخلوقات کسی جوں سے بھی قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ ہر جوں سے پہلے ایک جوں ہونی ضروری ہے تاکہ بعد والی جوں کو پہلی جوں کے عمل کا نتیجہ قرار دیا جائے۔ یہ بات صحیح عقل کے خلاف ہے۔ اب تیسرے عقیدے کو لو۔ اس میں سب سے پہلے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی اور خدا اپنے کارخانے کو توڑ پھوڑ کر نئے سرے سے ایک دوسرا زیادہ اعلیٰ درجے کا پائیدار کا خانہ بنائے گا۔ یہ ایسی بات ہے کہ جس کے صحیح ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ دنیا کے اس کارخانے پر جتنا غور کیا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ دائمی کارخانہ نہیں ہے، کیونکہ جتنی قوتیں اس میں کام کر رہی ہیں وہ سب محدود ہے اور ایک روز ان کا ختم ہو جانا یقینی ہے۔ اس لیے تمام سائنسدان اس بات پر یقین کر چکے ہیں کہ ایک دن سورج ٹھنڈا اور بے نور ہو جائے گا، سیارے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور دنیا تباہ ہو جائے گی۔